بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں اپنے بابا جان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ کسی نے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا اور پھر آواز دے کر کمرے میں آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے دروازے پر دستک دینے والے کو کہا کہ خدا تمہیں بیمار پرسی کی جزائے خیر دے، میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی بیمار ہیں، ان کو آرام کرنے دو۔ دروازے پر دستک دینے والے نے پھر سے کہا کہ مجھے اندر آنے کی اجازت دیں۔ اسی اثناء میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھوڑا ہوش آیا اور آپ نے آنکھیں کھولی تو بیٹی سیدہ فاطمہ سے دریافت کیا کہ بیٹی کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ بی بی نے جواب دیا کہ نہیں بابا جان۔ تو آپ نے بی بی فاطمہ سے فرمایا بیٹی باہر وہ ہے کہ جس نے اس سے پہلے کبھی کسی دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت طلب نہیں کی، بیٹی وہ ملک الموت ہیں، آپ اسے اندر آنے دو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر آئے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کر لوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں تم کو جس کام کے لیے بھیج رہا ہوں، روح قبض کرنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کر لینا۔ فرشتے نے نبی اکرم سے اجازت طلب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے آج تک کسی کی روح قبض کرنے کے لیے کسی سے اجازت طلب نہیں کی ہے، پہلی اور آخری بار ہو رہا ہے کہ میں کسی کی روح قبض کرتے ہوئے اجازت طلب کر رہا ہوں۔ ملک الموت نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کا آسمانوں پر فرشتے اور پیغمبر آپ کے استقبال کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے فرشتے داروغہ مالک کو حکم دیا ہے کہ مالک میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مطہرہ آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس اعزاز میں دوزخ کی آگ بجھا دے۔ اور جنت کی حوروں سے فرمایا کہ تم سب اپنی تزئین و آراستگی کرو، اور سب فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ تعظیم روح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صف بصف کھڑے ہو جاؤ۔ اور مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائیں، اور کل قیامت کو اللہ آپ کی امت پر اس قدر بخشش و مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے فرشتے، تم اپنا کام جاری رکھو، میں اپنے رب کے پاس جانا ہی پسند کرتا ہوں، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ ملک الموت نے عرض کیا کہ مجھے حکم ہے کہ اگر حضور کی مرضی ہے تب روح مبارک قبض کرنا۔ حضور نے روح قبض کرنے کی اجازت فرمائی۔ ملک الموت نے روح مبارک قبض کرنی شروع کی۔ موت کی تکلیف سے حضور کی پیشانی پر پسینہ آ گیا، سکرات کی تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھر کر رکھوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور پھر وہ ہاتھ منہ پر پھیرتے اور فرماتے اے اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا اے فاطمہ، آج کے بعد پھر کبھی تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو تم انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔
اے ملک الموت اپنا کام پورا کر۔ پھر آپ کو نزا کی تکلیف ہوئی۔ حضرت جبرائیل نے حضور کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ حضور نے فرمایا اے جبرائیل تم نے اپنا منہ کیوں پھیر لیا؟ جبرائیل روئے، پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کس دل سے آپ کی نزا کی حالت دیکھ سکتا ہوں؟ پھر حضور نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، اے لوگوں نماز کی حفاظت کرنا۔ پھر یہ کہہ کر پھر فرمایا ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی، یہ کہہ کر جان سینہ مبارک تک سمٹ آئی، نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی مگر امت گنہگار کا کلمہ منہ پر جاری تھا۔ جبرائیل نے عرض کیا رب العالمین فرماتا ہے امت کی اس قدر محبت آپ کے دل میں کس نے ڈالی؟ فرمایا اللہ نے۔ عرض کیا اللہ فرماتا ہے کہ ہم آپ کی امت پر 1000 درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہیں۔ اے نبی آپ اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجئے۔ یہ سن کر فرمایا اب میرا دل ٹھنڈا ہوا، اے اللہ اب مجھے بلا لے۔ بے ہوشی طاری ہوئی، پورے ماتھے پر مشک کی خوشبو کا پسینہ جاری ہوا۔ یہ رات کا وقت ہے، سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزا کی حالت میں ہیں اور حجرہ مبارک میں دنیا کی قلت کے سبب چراغ میں تیل نہیں ہے۔ یکے بیک گردن مبارک کا مہرہ ایک طرف کو مائل ہوا، روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی، ایک خوشبو حجرہ میں پیدا ہوئی۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے ملک الموت کی آواز سنی کہ روح مبارک قبض کر کے چلے گئے، روتے روتے جاتے تھے اور واہ محمد آہ واہ محمد آہ کہتے جاتے تھے۔ بی بی فاطمہ نے جب دیکھا کہ روح مبارک پرواز کر گئی، بابا جان کے پاس آ کر چہرہ مبارک دیکھا کہ گویا آپ آرام فرما رہے ہیں، ماتھے پر پسینہ ہے۔ پکارا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کا بلاوا منظور کر لیا۔ اے نبی ہم کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ اے نبی اگر جبرائیل امین آپ کو تلاش کرتے ہوئے آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ تم کسے تلاش کر رہے ہو؟ جن کو تم تلاش کر رہے ہو وہ اس جہاں سے تشریف لے گئے۔ اے نبی جنت الفردوس میں ٹھکانہ کر لیا۔ جب گھر میں رونے کی آواز باہر آئی اور صحابہ کرام نے سنی تو گھبرا کر بے تاب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر صحابہ کرام کی بے قراری بڑھ گئی۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ صدمے سے انتقال کر گئے، کئی صحابہ دیوانہ ہو گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال کیا تو آپ کو غسل دینے کا معاملہ پیش آیا کہ نبی اکرم کو تمام آدمیوں کی طرح غسل دیا جائے گا یا پھر کپڑے میں۔ ناگاہے تمام حاضرین پر خواب کا غلبہ طاری ہو گیا تھا، یہاں تک کہ تمام اپنے اپنے سینوں پر ٹھوڑیاں رکھ کر آرام کرنے لگے۔ اسی اثناء میں ان کے کانوں میں آواز آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پیراہن میں ہی غسل دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم نے نصیحت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے ستر پر تمہارے سوا جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نابینا ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا علی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیتے ہوئے آپ کے بدن مبارک پر کسی قسم کی کوئی میل نہ دیکھی تو برجستہ ان کی زبان پر آیا آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کی حیات کس قدر پاکیزہ و مطہرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے دن اس قدر تاریکی چھا گئی کہ بعض صحابہ بعض کو دیکھ بھی نہ پائے، اگر اپنی ہتھیلی کھولتے تو کچھ نظر نہ آتا۔ یہ تاریکی نبی اکرم کی تدفین تک چھائی رہی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر آپ کے
کے مؤذن عبداللہ بن زید انصاری نے سنی تو اس قدر غمزدہ ہوئے کہ نابینا ہونے کی دعا مانگنے لگے۔ چونکہ میرے آقا کے بغیر یہ دنیا میرے لیے قابل زیست نہیں رہی، آپ اسی وقت نابینا ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ تم نے یہ دعا کیوں مانگی؟ فرمایا لذت نگاہ تو آنکھوں میں ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب میری آنکھیں کسی کے دیدار کا ذوق ہی نہیں رکھتی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب ہم آپ کو دفن کر رہے تھے تو ایک اعرابی آ کر حضور اکرم کی تربت انور پر لیٹ گیا اور کہتا ہے یا نبی آپ نے حکم دیا اور ہم نے سنا، آپ نے قرآن پاک اللہ تعالیٰ سے سیکھا اور ہم نے آپ کی ذات گرامی سے سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کریں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اللہ کے رسول ان کی بخشش طلب کریں تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ ہماری بخشش طلب کریں۔ یہ سن کر سب دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ یہ وہ دردناک منظر تھا جس دن ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔